بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سن کر مسلمان مذبذب ہو گئے، معاملہ نہایت اہم معلوم ہوا، ارادہ منسوخ کر کے لوٹ چلنے کا تہیہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاشر المسلمین، اب حضرات کی کیا رائے ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، قرآن عزیز میں ہے کہ تم اپنے آپ کو معرض ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں واپس چلے، اللہ تعالی ہمارے اجر و ثواب کو کس طرح ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی گفتگو سن کر فرمایا، لیکن مجھے خوف ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو باری تعالیٰ جل مجدہ مجھے باغ جانے والوں میں تحریر کر دیں گے، میں بغیر کسی عذر خاص کے بارگاہ حضری میں پیش کیے کبھی نہیں لوٹ سکتا۔ جو شخص میری مدد کرے گا اور مجھے طاقت پہنچائے گا، اس کا اجر و ثواب باری تعالیٰ جل مجدہ کے پاس ہے، اور جو شخص لوٹ جائے گا اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی اور نہ کسی عتاب کا مستحق ہے۔ مسلمان حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی الفاظ سن کر اور آپ کی خداوند تعالیٰ کے راستہ میں یہ جابازی دیکھ کر شرمائے، آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور ایک متفقہ آواز سے کہنے لگے، آپ کا جو ارادہ ہے آپ وہی کیجیے، تقدیر کے سامنے تدبیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے، ذرافین خود سر پر رکھا، کمر مضبوطی باندھی اور اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ کی تلوار حمائل کی، گھوڑے پر سوار ہوئے، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور جانبازانی اسلام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بہادروں نے زرے زیتن کی ہتھیار لگائے اور اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راہبر سے کہنے لگے کہ تو ہمیں دشمن تک پہنچا دے، انشاءاللہ تعالی تو بہت جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں سے تعجب میں ڈال دینے والے کارنامے ملاحظہ کرے گا۔ واصل بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر راہبر کا چہرہ فوق اور رنگ زر پڑ گیا، کہنے لگا کہ اب آپ حضرات اپنی رائے سے چل رہے ہیں، میرے اوپر کسی طرح کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو دیکھا کہ آپ نہایت مہربانی اور شفقت سے راہبر کے ساتھ پیش آئے اور قریب 1 گھنٹہ کے اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ اس قوم سے بالکل قریب ہے، صبح ہونے تک اسی جگہ ٹھہرے رہے اور صبح ہوتے ہی طاقت و تاراج شروع کر دیں۔ واصل بن اسقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر اسی جگہ باری تعالیٰ جل مجدہ سے نصرت اعانت کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے نماز پڑھائی، ادائی صلاۃ کے بعد آپ فرمانے لگے، حملہ اور غارت کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عمیرہ نے کہا، اگر شرف قبولیت ہو تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ مسلمانوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے کہا، میری رائے میں اس قوم کو اتنی مہلت دینا چاہیے کہ وہ خرید و فروخت میں لگ جائے، اپنا مال و اسباب ٹھکانے کی غرض سے باہر رکھ دے، اور جب وہ اس میں مہوا ہو جائے تو پھر اچانک اور غفلت کے قتل پر جا پڑے۔ مسلمانوں نے اس رائے کو پسند کیا، موقع کے منتظر ہوئے، اور جب بازار لگنے کا وقت آ گیا تو تلواریں میاں سے باہر کی، کمانوں کو چلوں پر چڑھایا، نیزوں کو تانا اور تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار چالے کر ان کے آگے کھڑے ہوئے، آفتاب اپنی کرنوں کے بالوں کے لے کر جب میدان دنیا میں آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے 100 سواروں کے 5 دستہ کر کے ہر ایک دستہ کی باغ دوڑ ایک ایک تجربہ کار سردار کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا، تم میں کا ہر ایک دستہ بازار کی ایک جگہ اور ایک قطر اپنے لیے مقرر کرے، مال غنیمت کے حاصل کرنے میں مطلق توجہ نہ کرے، البتہ تلواروں کے سر اور گردنوں سے تواضع کرتا رہے، اور بس یہ کہہ کر آپ علم لیے ہوئے آگے بڑھے۔ جس وقت رومیوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر چیونٹی دل کی طرح پھیلا ہوا پایا، ایک خلق کثیر کلیسا کو گھیرے ہوئی تھی، اور وہ راہب سومات سے سر نکالے لوگوں کو واعظ نصیحت اور ان کے مذہب کے احکام کی تلقین کر رہا تھا۔ یہ لوگ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی طرابلس کی لڑکی راہب کے پاس سوما میں تھی، عمرائے سلاطین اور ان کی اولادیں ریشمی اور دیباج کے مطلع سونے کے کام کے کپڑے پہنے، ان پر ذرا جوشن اور خوب چمکدار خود لگائے اپنے پاس راہب کے آنے کے منتظر تھے۔ نیز احتیاطاً انہوں نے اپنی چادریں علیحدہ کر دی تھی، گویا کہ وہ پہلے ہی کسی چیخ و پکار کے سامنے سے آنے یا کسی کے پیچھے سے اچانک حملہ کر دینے والے کے انتظار میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کلیسا، راہب، صومعہ، حلقہ کرنے والوں اور ان کے ماحول پر ایک نظر ڈالی۔
معاملہ اہم اور نازک دکھلائی دیا، مگر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے کیا وہ حملہ کر دو، باری تعالیٰ جل مجدہ تمہارے مدد فرمائیں گے۔ اگر غنیمت اور خوشی حاصل ہوگی تو فتح، سلامتی اور راحت کے سما کے پاس ہمارا اور آپ کا اجتماع ہے، ورنہ پھر وہ جنت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے چچا کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے حوض کوثر کے پاس ملاقات۔ یہ کہہ کر آپ نے نیزہ کو حرکت دی، رومیوں کی طرف بڑھے۔ آپ کے 100 سوار آپ کے ساتھ تھے، جن میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سابق الایمان لوگ شامل تھے۔ آپ مجمع عظیم اور جن غفیر کی طرف جھپٹے اور ان میں گھس کر کبھی تلوار اور کبھی نیزہ سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ مسلمان بھی آپ کے پیچھے پیچھے حملہ کر رہے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کی تحلیل اور تکبیروں کی آوازیں سن کر یہ یقین کر لیا کہ مسلمانوں کی فوج نے آداب آیا۔ یہ پہلے منتظر، بیدار اور ہوشیار بیٹے تھے۔ بازاری اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے تاکہ مسلمانوں سے اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے تلوار میاں سے باہر کی، شکاری شیر کی طرح مسلمانوں پر جھپٹے اور صاحب علم کی طرف یلغار کرتے ہوئے چلے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے نشان کے سوا چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اور نشان نہیں تھا، اس لیے چاروں طرف سے آپ ہی کو گھیر لیا۔ اب لڑائی پورے زور پر تھی، غبار بلند ہو رہا تھا۔ مسلمان چونکہ سیاہ اونٹ کی سفید تل کے برابر تھے، اس لیے چاروں طرف سے گرے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے دستہ کے جوان ایک دوسرے کے سوائے تکبیر اور تحلیل کی آواز کے نہیں پہچانتے۔ ہر شخص اپنی جان کی سوا دوسرے سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت ابو حبیرہ بن عبدالعزیز بن ابی قیس رضی اللہ عنہ جو سابق الایمان اور صاحب ہجرتین ہیں فرماتے ہیں کہ جنگ حبشہ میں حضرت جعفر بن طالب کے ہمراہ غزوہ بدر، احد اور حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے معرکے کبھی دیکھنے میں نہ آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مجھے اس سانحہ فاجعہ سے نہایت سخت صدمہ گزرا، اور میں آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ نہ ٹھہر سکا، مکہ معظمہ چلا آیا اور وہی اقامت اختیار کر لی۔ یہاں سے علیحدہ رہنے اور شریک نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر خواب میں خطاب کیا گیا۔ میں روانہ ہو کر شام آیا۔ میری بیوی ام کلثوم بنت سہل بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ میرے ساتھ تھی۔ یہاں آ کر جنگ اجنادین سریہ خالد بن ولید بتعاقب تومہ اور حربی سریہ عبداللہ بن جعفر میں شریک ہوا، اور قلعہ ابوالقدس میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک تھا۔ میں یہ جنگ ابوالقدس دیکھ کر پچھلے تمام غزوات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے تھے بھول گیا۔ اس جنگ کا واقعہ یوں ہوا کہ ہم نے ان کی اس جماعت کثیر پر حملہ کرتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ ان کے سوا کمینگاہ میں کوئی اور فوج محفوظ نہیں ہوگی، مگر توقع کے خلاف ایک بڑا بھاری محفوظ لشکر نکل پڑا۔ یہ محفوظ لشکر نہایت قدر اور مہیب اور سر سے پیر تک زروں میں ملبوس اور ایسے لشکریوں پر مشتمل تھا جن کے حملہ کے وقت ان کی آوازوں اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے میدان جنگ گونج اٹھا تھا۔ جس وقت یہ لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں چھپ گئے ہیں۔ ماضی مسلمانوں کی تکبیر کی آوازیں کبھی کبھی سن لیتا تھا، اور جب وہ بند ہو جاتی تھی تو سمجھ لیتا کہ مسلمان کام آ چکے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم بلند دیکھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ آپ نشان لیے ہوئے نہایت بے جگری کے ساتھ مشرکوں کو قتل کر رہے تھے۔ میں نے ایسا کم سن مجاہد اس بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بالآخر لڑائی نے طول کھینچا اور اس کے سندادے کے ساتھ ساتھ اس کے شعلے بڑھنے لگے، اس کے گرد آسمان تک پہنچے اور اس کی آگ کے شرارے نکل کر اور اسے تیز کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے آدمی آپ کے گرد تھے اور ان سب کو رومیوں نے چاروں طرف سے اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ عبداللہ بن جعفر طیار اگر دائیں جانب حملہ کرتے تھے تو میں بھی دائیں جانب حملہ کرتا تھا، اور اگر آپ باعث میں رجوع کرتے تھے تو میں بھی آپ کی مطابقت کرتا تھا۔ ہمارے بہادر برابر جانبازی کے ساتھ اپنی تلواروں کے جوہر دکھلاتے رہے، حتیٰ کہ ہماری بازو شل شان سن اور ہاتھ سست پڑ گئے۔ معاملہ نازک اور صبر کرنا دشوار ہو گیا۔ آخرکار تکن اور ہاتھ پیروں کی سستی نے مجبور کر دیا۔ آفتاب نے الوداع کہا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی تلوار رنگ پڑ گئی اور قریب تھا کہ آپ کا گھوڑا آپ کے نیچے سے بے دم ہو کر گر پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کر دم لیا۔ مسلمان نے آپ کا نشان دے کر اس طرف آنا شروع کیا۔
ہر ایک مسلمان مشرکین کے قتل کے سبب خستہ باز اور چکنا چور ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی ذرا آپ کے بدن پر تنگ ہو گئی، یعنی آپ کو اس معاملہ کی وجہ سے اپنے اوپر نہیں بلکہ مسلمانوں کی حالت پر بہت زیادہ ملال ہوا۔ آپ نے باری تعالیٰ جل مجدہ سے التجا کی، مالک و عرش و فرش پر بھروسہ کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے وہ مبارک ذات جس نے اپنی خلقوں کو اچھی خلقت پر مخلوق کیا، بازو کو بازو کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور اس ابتلا کو ان کے واسطے آزمائش قرار دیا۔ میں آپ سے آپ ہی کے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ مرتبہ کی طفیل یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کام میں برکت دیجیے اور اس بلا سے نجات کا راستہ بتلا دیجیے۔ یہ دعا کر کے آپ پھر میدان جنگ کی طرف چلے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑنا شروع کیا۔ خدا بھلا کرے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کہ آپ نے ماضی خوشنودی جل مجدہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی اس روز نہایت مدد اور اعانت اور ان کے سامنے جہاد میں بے انتہا کوشش فرمائی۔ حضرت عمرو بن ساعدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا، آپ باوجود کبر سنی کے بڑھ بڑھ کر رومیوں میں تلوار چلا رہے تھے اور اپنی قوم میں عامل تھے، اور پھر حملہ کرتے وقت اپنا نام لے کر کہ میں ابو ذر ہوں رومیوں میں گھس جاتے تھے۔ مسلمان نے بھی ان کے قدم بقدم یہی کام کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ حملہ کرتے کرتے ان کے کلیجی منہ کو آگے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے قبروں کی جگہ یہی میدان ہے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن انیس جہانی سے روایت کرتے کہ میں حضرت جعفر سے بہت محبت رکھتا تھا اور آپ کے اولاد میں مجھے حضرت عبداللہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو چونکہ آپ حضرت عبداللہ کے والد کے قائم مقام تھے اور حضرت عبداللہ سے بہت محبت رکھتے تھے، حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ کو غمگین حالت میں پایا، انہیں حالت غم انداؤں میں دیکھنا پسند نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شام جانے کی اجازت حاصل کی، میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، ابن انیس، میں شام جانے اور جہاد کرنے کا خواہش رکھتا ہوں، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، بہت بہتر۔ آپ اپنے چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رخصت ہوئے، ہمارے ساتھ 20 آدمی قوم یزد کے بھی شام کے ارادے سے چلے۔ جس وقت ہم محرم میں پہنچے تو حضرت عبداللہ نے کہا، ابن انیس، کیا تمہیں میرے والد ماجد کی قبر کی جگہ بھی معلوم ہے؟ میں نے کہا، ہاں، موضع معتم ہے۔ انہوں نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم ادھر چلے اور جہاں لڑائی ہوئی تھی وہاں پہنچے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قبر پر قوم قلم نے تبرک کے طور پر پتھر رکھ دیے تھے۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی قبر کو دیکھا تو آپ اس کے پاس گئے، روئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ اگلے روز صبح تک ہم وہاں ٹھہرے۔ جب ہم نے وہاں سے کوچ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ روانی ہو گیا ہے اور یہ رو رہے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا، میں نے رات اپنے والد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دو بازو یعنی پر ہے، دو سبز کپڑے پہنے، سر پر تاج لگائے، ایک ہاتھ میں ننگی خون آلودہ تلوار لیے ہوئے تشریف فرما ہے۔ مجھے آپ نے وہ تلوار عنایت کی اور فرمائے، بیٹا، اپنے دشمنوں سے اس کے ساتھ لڑو۔ میں اس مرتبہ تک جس تم دیکھ رہے ہو جہاد ہی کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ میں وہ تلوار لے کر گویا لڑ رہا ہوں، حتیٰ کہ میرے تلوار کن ہو گئی۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عبیدہ بن جراح کے لشکر میں دمشق پہنچے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو اس دستہ اور سریہ کا سردار عسکر مقرر کر کے ابوالقدس کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے جس وقت آپ کی ہنگامہ آرائی اور رومیوں کے ساتھ اس قدر لڑائی دیکھی تو دل میں خیال کیا کہ عنقریب آپ کسی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ خیال کر کے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف چلا اور بجلی کی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، ابن انیس، کیا پتہ کہ خوشخبری لائے؟ میں نے کہا، بہت جلد حضرت اللہ بن جعفر کی مدد کے لیے کمک روانہ کیجیے۔ اس کے بعد میں نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، ابو عبیدہ، اگر عبداللہ بن جعفر اور ان کے ساتھی تیرے علم کے ہاتھ ماتحت ہو کر ہلاک ہو گئے تو نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے، اور پھر جب کہ تیری امارت میں سب سے پہلی جنگ ہے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو سلیمان، میں تمہیں خداوند تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم حضرت عبداللہ بن جعفر کی مدد کے لیے چلے جاؤ۔ میں اس کام کے واسطے تمہیں ہی سب سے زیادہ لائق تیار اور اس کا حل سمجھتا ہوں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے بالکل تیار، محض آپ کے حکم کا منتظر تھا، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان سے جا ملوں گا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوا شرماتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اگر حضرت عمر کسی لڑکے کو بھی میرے اوپر سردار مقرر کر دے تو میں اس کی اطاعت سے بھی کبھی انحراف نہیں کر سکتا تھا، جائے کہ آپ مجھ سے قدیم الایمان اور سابق الاسلام ہے، اور آپ نے اسلام لانے والوں کے ساتھ ساتھ سبقت اور ایمان لانے والوں کی دوش بدوش صورت سے کام لیا ہے، پھر کس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں اور معاندانہ قدم لے کر آگے بڑھوں؟ نیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام امین رکھا تھا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سبقت لے جاؤں اور کس طرح آپ کے مرتبہ تک پہنچ جاؤں؟ خدا کی قسم میں نے مسلمانوں کے ہمراہ مل کر مدت تک شمشیرزنی کی ہے، اب میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ جل مجدور کے راستہ میں قید اور وقف کر دیا ہے۔ میں بہت جلدی انشاءاللہ العزیز حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے اپنی جان بازی کا ثبوت پیش کر دوں گا۔ انہوں نے میرے متعلق فرمایا کہ جہاد سے اس کا مقصد نام پیدا کرنا ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی امارت کی خواہش اور سرداری کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور تمام مسلمانوں کو آپ کی گفتگو بے حد پسند آئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو سلیمان اب تو فوراً چلے جاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شیر ببر کی طرح اٹھے، اسباب کے پاس گئے۔ جنگی یمامہ میں مسلم کذاب کی جو ذرا آپ کو ملی تھی زیب بدن کی، تاج خود سر پر لگایا، تلوار حمائل کی، گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھے اور لشکر اضاب کی طرف للکار کر فرمایا شمشیر زنی کی طرف چلو۔ فوجوں نے جلدی جلدی عملی جواب دینا شروع کیا اور ان عقابوں کی طرح جو بازو دبا کر زمین پر ایک دم اتر آئے تیزی کے ساتھ اطاعت کے لیے دوڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد ہاتھ پہ لیا، حرکت دی، گھوڑے کی رکاب میں مرکوز کیا، اور جس وقت لشکر تیار ہو کے آپ کی گرد جمع ہو گیا تو آپ مسلمانوں کو سلام کر کے عبداللہ بن انیس جہانی رضی اللہ عنہ کی راہبری میں رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔